راجکمار ہردیو کا قبول اسلام۔ ایک دن میں نے مجلس خاص میں حضرت شیخ المشائخ سے عرض کیا، غلام اب تک اسلام قبول کرنے کے شرف سے محروم ہے، لیکن بھائی سید محمد سے یہ سنا ہے کہ جو آدمی ہر وقت باوضو رہتا ہے اور اپنے پیر کا تصور دل و دماغ میں قائم رکھتا ہے، اس کو دوسروں کے دلوں کی باتیں معلوم ہونے لگتی ہیں، وہ زمین کے اندر کے دفینوں کو بھی دیکھنے لگتا ہے۔ تو کیا میں بھی اگر ہر وقت باوضو رہوں اور حضور کا تصور قائم رکھوں تو یہ نعمت مجھ کو حاصل ہو سکے گی؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہاں، تجھ کو بھی یہ نعمت حاصل ہو سکتی ہے، اس شرط پہ کہ تو بت پرستی نہ کرے، خدا کو ایک مانے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول تسلیم کرے اور کسی کا مرید ہو جائے، تو اس وقت تو بھی 40 دن برابر باوضو رہنے اور اپنے پیر کا تصور کرنے سے اس نعمت کو حاصل کر لے گا۔ ہردیو نے عرض کیا، تو کیا میرا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہوگا؟ حضرت نے جواب دیا، جب تو خدا کو ایک مان لے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تسلیم کر لے گا تو مسلمان ہو جائے گا۔ ہردیو نے کہا، اگر مسلمان ہو جانا اتنا آسان ہے تو مجھے اسی وقت مسلمان کر لیجئے۔ حضرت نے فرمایا، مسلمان کرنا اور ہے، مسلمان ہونا اور۔ مسلمان کرنے کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا جبر، دباؤ، لالچ یا ذاتی غرض بھی شامل ہے، اور مسلمان ہونا ان سب سے بے لوث ہے۔ اس کے لیے کسی ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً آج اس وقت تو اس بات کا یقین کر لے اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اس یقین کے ساتھ ہی تو مسلمان ہو جائے گا۔ ہردیو نے عرض کیا، بے شک مجھے پورا یقین ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ حضرت نے فرمایا، تو بس تو مسلمان ہے۔ ہردیو نے عرض کیا، مجھے بیعت بھی کر لیجئے۔ حضرت نے جواب دیا، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، ابھی نہ اس کی ضرورت ہے کہ تو اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرے اور نہ اس کی ضرورت ہے کہ تیرا نام بدلا جائے۔ البتہ تو سید محمد سے وضو سیکھ لے، پھر 40 دن کے بعد وہ چیز حاصل ہو جائے گی جس کا تو خواستگار ہے۔ میرے تینوں ہندو رشتہ داروں نے یہ باتیں سن کر کہا، حضور، ہم بھی خدا کو ایک مانتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق سمجھتے ہیں اور حضور کو اپنا گرو بناتے ہیں، ہم کو بھی اجازت دیجیے کہ وضو کرنا سیکھ لیں اور تصور شیخ بھی سیکھ لیں۔ حضرت نے فرمایا، تم کو بھی اجازت ہے۔ 40 دن کے بعد وضو کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مجھے رات دن یہی خیال رہتا تھا کہ میں باوضو رہوں۔ حضرت کی مجلس میں حاضر ہوتا، خواجہ حسن کے پاس چھاؤنی جاتا، امیر خسرو سے ملنے جایا کرتا، خواجہ سید محمد کرمانی سے جا کر ملاقات کیا کرتا، ہر حال میں باوضو رہتا۔ میں حضرت کی اجازت سے درگاہ حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ کی زیارت کو گیا اور بھی مزارات پہ حاضری دی۔ اپنے ہندو بھائیوں کے مکان پر بھی 2 رات رہا، مگر وضو کی پابندی ترک نہیں کی، البتہ ہندو بھائیوں سے باوضو رہنے کی پابندی نہیں ہو سکی۔ جب اس حالت میں 40 دن ہو گئے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، خیال آیا کہ اب میری آنکھوں میں نور پیدا ہو جائے گا اور زمین کے دفینے نظر آنے لگیں گے۔ میں دیوگیر میں اپنے والدین کو یہاں سے بیٹھے بیٹھے دیکھنے لگوں گا، مجھے ہر شخص کے دل کی باتیں معلوم ہونے لگیں گی، مگر 40 دن ہونے کے بعد کچھ دکھائی نہ دیا تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی، دل میں طرح طرح کے شکوک پیدا ہونے لگے۔ مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ نہ تو کھانا کھایا اور نہ حضرت کی مجلس میں گیا۔ جی میں آیا کہ وضو کی پابندی چھوڑ دوں، مگر عادت ہو جانے کی وجہ سے وضو ترک نہ کر سکا، لیکن دل کی بے چینی بڑھتی جاتی تھی۔ جب نہ رہا گیا تو خواجہ سید محمد سے دل کا حال بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی حضرت کے ارشاد کے بعد وضو کی پابندی شروع کر دی ہے،
لیکن انہیں بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ اپنا حال عرض کرنے ہم دونوں حضرت کے پاس چلیں۔ جب ہم حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت تخلیہ تھا اور امیر خسرو اندر تھے۔ خادم نے کہا کہ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ خواجہ سید محمد نے کہا کہ جا کر میرے آنے کی خبر دے دو۔ چنانچہ خادم اندر گیا اور واپس آ کر کہا حضرت تم دونوں کو اندر بلاتے ہیں۔ ہم اندر داخل ہوئے اور تسلیمات بجا لا کر بیٹھ گئے۔ ابھی کچھ بولنے بھی نہ پائے تھے کہ حضرت نے فرمایا تم کو آزمانے اور امتحان لینے کا حق نہیں ہے۔ تم ابھی اس مقام میں ہو کہ کوئی اور تمہارا امتحان لے اور تم کو آزمائے۔ 40 دن باوضو رہنے سے باطن کی صفائی ہو گئی ہے، مگر یہ خواہش کہ غیبی چیزیں نظر آنے لگیں ناجائز ہے۔ یہ شیخ کی تعلیم کی آزمائش اور امتحان ہے اور یہ ادب کے خلاف ہے۔ حضرت کی اس تقریر سے میرے دل کے شکوک کم نہیں ہوئے بلکہ بڑھ گئے، مگر میں نے کچھ عرض نہیں کیا، چپکا بیٹھا رہا۔ حضرت نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر فرمایا سید محمد مجھے دیکھیں اور ہردیو خسرو کو دیکھے۔ میں نے فوراً خسرو کی طرف دیکھا، مگر ان کا جسم نظر نہ آیا بلکہ دھوئیں کے اندر روشنی دکھائی دی۔ کچھ دیر کے بعد دھواں اور روشنی غائب ہو گئی اور امیر خسرو نظر آنے لگے۔ معلوم نہیں خواجہ سید محمد نے کیا دیکھا۔ پھر حضرت نے مجھ سے فرمایا اپنے دائیں طرف دیکھ۔ میں نے جو ہی دائیں طرف گردن موڑی، دیوگیر میں اپنے گھر اور ماں باپ کو دیکھا۔ والد چارپائی پر لیٹے تھے، میری ماں انہیں پنکھا جھل رہی تھیں۔ یہ دیکھنے کے بعد میں نے جھک کر تسلیمات ادا کیے۔ پھر حضرت نے فرمایا جاؤ، دروازے کے کواڑ سخت تھے، میں نے ان کو کھول دیا ہے، اب تم کو ایک چلے کی اور ضرورت ہے۔ ہم دونوں مجلس سے رخصت ہو کر قیامگاہ کی طرف چلے۔ راستے میں خواجہ سید محمد سے پوچھا آپ نے کیا دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے جب حضرت کی طرف نظر اٹھائی تو آپ دکھائی نہیں دیے، بلکہ میں نے اپنے نانا کو دیکھا۔ جب تم کو حضرت نے دائیں طرف دیکھنے کا حکم دیا تو میں نے بھی اپنے دائیں طرف رخ کیا۔ مجھے ایک انجانا مقام نظر آیا۔ وہاں چارپائی پر ایک مرد لیٹا تھا، ایک عورت اسے پنکھا جھل رہی تھی۔ یہ سن کر میں خواجہ سید محمد سے لپٹ گیا، پھر ان سے کہا میں نے بھی یہی دیکھا جو آپ نے دیکھا، البتہ امیر خسرو کو دیکھنے سے مجھے دھواں نظر آیا اور اس کے اندر روشنی دکھائی دی۔ اس وقت چاندنی رات تھی۔ ہم دونوں اپنی رہائش کے قریب پہنچے تو مجھے زمین میں ایک کالا سانپ لہراتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے گھبرا کر خواجہ سید محمد سے کہا ہٹیے، سانپ ہے۔ انہوں نے ہنس کر جواب دیا مگر وہ زمین کے اندر ہے، اوپر نہیں ہے۔ حضرت کی توجہ سے ہم دونوں زمین کے اندر کی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ گھر پہنچ کر جب میں لیٹا تو دائیں طرف یہ خیال کر کے دیکھا کہ دیوگیر میں میرا گھر نظر آئے۔ یکایک وہی منظر سامنے آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد سو گئے ہیں اور ماں وہاں موجود نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں والدہ آئیں اور انہوں نے دوسری چارپائی بچھائی، پھر بستر بچھا کر لیٹ گئیں اور خود کو پنکھا جھلنے لگی۔ پھر بولی خبر نہیں میرا ہردیو کیسا ہے، وہ مجھے بہت یاد آتا ہے۔ میں نے اپنی ماں کی آواز صاف سنی۔ میرے والد سوئے نہیں تھے۔ کروٹ بدلے بغیر کہا وہ اچھا ہے، ابھی 8 دن پہلے تو خبر آ چکی ہے کہ وہ بہت آرام سے ہے، اب تو سنبھل، جیتل اور سیتل بھی وہاں پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد میرے ماں باپ دونوں اپنے اپنے بستر پر سو گئے۔ مجھے اس منظر سے ایسی خوشی ہوئی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ میں نے خواجہ سید محمد کو دیکھا، وہ رات کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب فارغ ہو گئے تو میں نے ان سے ساری حالت بیان کی۔ کہنے لگے حضرت نے امتحان اور آزمائش کا جو ذکر کیا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے، تم اس نعمت کو تماشا نہ بناؤ ورنہ اس سے نقصان ہوگا۔ ہردیو نے کہا کیا جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں نظر نہیں آئیں گی؟ خواجہ سید محمد نے کہا نہیں، دنیا کے سیر تماشے میں اس نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے ذریعے ہمیں خدا کا دیدار کرنا چاہیے۔ حضرت نے جو امتحان اور آزمائش کا لفظ فرمایا تھا اس کا مطلب یہ تھا
کہ تمہارے اور میرے دل میں شکوک پیدا ہو رہے تھے۔ اس کو حضرت نے بے ادبی، گستاخی اور امتحان و آزمائش کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ یہ بات سن کر مجھے ندامت ہوئی اور میں نے عہد کیا کہ آئندہ خدا کی طرف دھیان رکھوں گا، اس نعمت کو کھیل تماشا نہیں بناؤں گا، اور حضرت نے جو دوسرا چلہ کرنے کا حکم دیا ہے اس کی تعمیل کروں گا۔ چنانچہ دوسرا چلہ بھی پورا ہوا اور میں نے اس زمانے میں ایسا کچھ دیکھا جسے یہاں لکھ نہیں سکتا، مگر وہ دید ہر وقت کی نہ تھی بلکہ کبھی کبھی ہوتی تھی، اور میں خفیہ طور سے خواجہ سید محمد کے ساتھ نماز بھی پڑھنے لگا تھا۔ مجعد اور محلوق۔ میں نے ایک دن خواجہ سید محمد سے کچھ سوالات کیے۔ انہوں نے ایسے مفصل انداز میں جواب دیے کہ میری تسلی ہو گئی۔ میں نے پوچھا، حضرت کی مجلس میں کچھ لوگ تو ایسے آتے ہیں جن کے سر منڈے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے سروں پر لمبے بال ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ کے سر پر ہیں یا سید حسین کرمانی صاحب کے سر پر ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ خواجہ سید محمد نے جواب دیا، جن کے سروں پر لمبے بال ہوتے ہیں ان کو مجعد کہتے ہیں۔ جعد عربی میں بال بڑھانے کو کہتے ہیں۔ جن کے سر منڈے ہوئے ہوتے ہیں ان کو محلوق کہتے ہیں۔ حلق عربی زبان میں سر منڈانے کو کہتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ خود حضرت سلطان المشائخ بھی محلوق ہیں اور آپ کے بڑے بڑے خلفاء بھی محلوق ہیں۔ بہت تھوڑے آدمی مجعد ہیں۔ چشتیہ سلسلے کے مشائخ خلافت دیتے وقت سر منڈوا دیتے ہیں تاکہ حج کعبہ کی تقلید ہو جائے، کیونکہ حج کے زمانے میں حاجی لوگ بھی خدا کے لیے سر منڈایا کرتے ہیں۔ بس جن لوگوں کے سر پر بال ہیں انہیں خلافت نہیں ملی ہے۔ ہردیو نے سوال کیا، آپ حضرت کے حکم سے لوگوں کو مرید کرتے ہیں، اور مرید وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو خلافت ملی ہو، پھر آپ نے اپنا سر کیوں نہیں منڈوایا؟ خواجہ سید محمد نے جواب دیا، مجھے صرف مرید کرنے کی اجازت ملی ہے، خلافت نہیں ملی۔ دیکھو، امیر خسرو حضرت کے سب سے زیادہ مقبول مرید ہیں، انہیں مرید کرنے کی اجازت بھی مل چکی ہے، مگر وہ بھی مجعد ہیں۔ اور یہ تم نے دلی میں ہر جگہ دیکھا ہوگا کہ بادشاہ، اس کے امیر و وزیر، علماء، قاضی اور مفتی سب لمبے بال رکھتے ہیں۔ سیدوں اور ترکوں کا تو یہ پرانا دستور ہے کہ وہ سروں کے بال بڑھاتے ہیں۔ ہردیو نے سوال کیا، حضرت مرید کرنے کے وقت جو ٹوپی عطا فرماتے ہیں اس کا نام کلہ چہار ترکی کیوں ہے؟ خواجہ سید محمد نے جواب دیا، تمام مشائخ چشتیہ اس ٹوپی کو چہار ترکی کہتے ہیں کہ یہ ٹوپی اوڑھنے والا 4 چیزوں کو ترک کر دے گا۔ پرانے بزرگوں نے یہ چاروں ترک الگ الگ بیان کیے ہیں۔ ہمارے حضرت نے بھی کئی دفعہ ان 4 ترکوں کی تشریح فرمائی ہے۔ ہردیو نے کہا، جب آپ نے ہتھیار فروش کو مرید کیا تھا تو اس کی پیشانی کے قریب کے بالوں کو کینچی سے کترا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ خواجہ سید محمد نے جواب دیا، اس کو مکراز رانی کہتے ہیں۔ جن لوگوں کو خلافت دی جاتی ہے ان کا سر منڈایا جاتا ہے، جن کو خلافت نہیں دی جاتی انہیں مرید کرتے وقت سر منڈانے کی ایک علامت دی جاتی ہے، یعنی ان کے سر کے بالوں کا ایک حصہ کینچی سے کتر دیا جاتا ہے۔ آج میں نے حضرت سے مجلس میں عرض کیا کہ میں اجمیر شریف، اجودھن شریف اور بدایوں شریف جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت میری یہ درخواست سن کر چشمے پرآب ہو گئے اور فرمایا، پہلے تم اجمیر شریف کی حاضری دو، پھر اجودھن جا کر حضرت شیخ العالم بابا فرید رحمۃ اللہ کے مزار کی زیارت کرو، پھر میرے والد، نانا اور دادا کے مزارات کی زیارت کے لیے بدایوں جاؤ۔ مگر کیا تم میری والدہ کے مزار پر بھی حاضر ہوئے ہو؟ میں نے دست بستہ جواب دیا، مجھے اس مزار کی خبر نہیں تھی، اس لیے حاضر نہیں ہوا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، تم حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ کے مزار پر حاضر ہوئے تھے، اسی کے قریب شہر سیری کے شمال میں میری والدہ کا مزار ہے۔ اس کے بعد حضرت بہت دیر تک اپنی والدہ ماجدہ کے حالات بیان کرتے رہے، آپ پر گریہ طاری رہا، سب حاضرین بھی روتے رہے۔ حضرت نے فرمایا،
محظومہ نے میری تعلیم و تربیت میں بڑی کوشش فرمائی تھی۔ جب میں حضرت شیخ العالم بابا صاحب سے خلافت لے کر آیا تو انہیں بہت خوشی ہوئی تھی، مگر ان کی زندگی نے وفا نہ کی اور بہت جلد وفات پا گئیں۔ ہمارا مکان شیخ نجیب الدین متوکل کے مکان کے قریب تھا۔ جس رات والدہ صاحبہ کی وفات ہوئی میں ان کی خدمت میں حاضر تھا۔ انہوں نے فرمایا، نظام اب تم جا کر سو جاؤ، زیادہ نہ جاگو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی اور جا کر سو گیا۔ تھوڑی دیر میں لونڈی آئی اور مجھے جگایا کہ والدہ یاد فرماتی ہیں۔ میں فوراً حاضر ہوا۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور یہ فرمایا، اے اللہ، میں اپنے نظام کو تیرے سپرد کرتی ہوں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر مشغول بحق رہ کر خاموش ہو گئیں۔ میں نے دیکھا تو روح پرواز کر چکی تھی۔ اگر آخر وقت میں وہ یہ فرماتی کہ میں نے تیرے لیے موتیوں سے بھرا ہوا کوٹھا چھوڑا ہے تو مجھے اس کی کچھ خوشی نہ ہوتی، مگر اس کی آج تک خوشی ہے کہ انہوں نے مجھے خدا کے سپرد فرمایا۔ دوسرے دن میں امیر خسرو، خواجہ حسن اور سید محمد کرمانی سے رخصت ہوا۔ اپنے عزیز بھائیوں سے بھی ملنے گیا۔ انہوں نے مجھ کو راستے کے خرچ کے لیے کچھ اشرفیاں دیں۔ خواجہ سید محمد نے اپنے خادم ملیح کو میرے ساتھ کر دیا۔ میں پہلے حضرت کی والدہ کے مزار پر حاضر ہوا، پھر دوسرے دن سفر شروع کیا۔ اجمیر شریف پہنچ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے مزار کی زیارت کی، پھر ہانسی گیا اور مخدوم جمال الدین رحمۃ اللہ کے مزار کی زیارت کی، پھر وہاں سے اجودن گیا اور حضرت شیخ العالم بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کے مزار کی زیارت کی، وہاں سے ملتان گیا اور حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ کے روزے پر حاضری دی، پھر لاہور آ کر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے مزار کی زیارت کی، پھر وہاں سے بدایوں آیا اور وہاں 1 مہینہ ٹھہرا اور حضرت کے والد، نانا اور دادا کے مزارات کی زیارت کی۔ اس مکان کو بھی دیکھا جہاں حضرت کی پیدائش ہوئی تھی اور آپ رہتے تھے۔ پھر دلی واپس آ کر حضور کی مجلس میں حاضر ہوا۔ حضرت نے نہایت محبت سے سفر کے حالات پوچھے۔ بدایوں کے ذکر پر آپ دیدہ ہو گئے اور بہت دیر تک وہاں کے حالات بیان فرماتے رہے۔ ایک دن میں نے گزارش کی کہ مجھے بیعت فرما لیجیے۔ حضرت نے درخواست قبول فرمائی اور اسی مجلس میں بیعت قبول فرمائی اور کلہ چہار ترکی میرے سر پر اپنے دستے مبارک سے رکھی۔ اس کے بعد میں نے ماں باپ کے پاس دیوگیر جانے کی اجازت مانگی۔ حکم ہوا، تم کو اجازت ہے وہاں جاؤ۔ وہ دونوں اجازت دیں تو پھر یہاں آؤ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ دلی آنا چاہیں تو انہیں ساتھ لیتے آؤ۔ دربار میں طلبی۔ میں دیوگیر کے سفر کی تیاری کر رہا تھا کہ خواجہ سید محمد کا خادم ملیح میرے پاس آیا اور کہنے لگا، علاء الملک کوتوال کا ایک آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے بلا لیا۔ وہ ہتھیار لگائے ہوئے تھا۔ اس کی شکل بہت خونخوار تھی۔ اس نے مجھے گھور کر قہر کی نظروں سے دیکھا۔ میرے دل میں طرح طرح کے وہم آنے لگے۔ دونوں میں یہ گفتگو ہوئی، تمہارا ہی نام ہردیو ہے؟ ہاں، آپ کون ہیں؟ کوتوال کے حکم سے آیا ہوں اور تمہیں گرفتار کر کے ساتھ لے جاؤں گا۔ کیا تم بھی اجمیر، ہانسی، ملتان، لاہور اور بدایوں گئے تھے؟ ہاں، میں ابھی حال میں ان مقامات کی سیاحت کر کے آیا ہوں۔ تم نے اس سفر میں سلطان کے خلاف کسی سے بات کی تھی؟ یہ سوال سن کر خوفزدہ ہو گیا تھا، اس لیے کہ میں دل کی باتیں زبان پر لے آیا کرتا، جیسے امیر خسرو سے سلطان علاء الدین خلجی کے خلاف بات کی تھی۔ مجھے ٹھیک یاد نہیں، لیکن انسان بات چیت کے وقت بے احتیاط ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے میری زبان سے کوئی ایسی بات نکلی ہو جس میں سلطان کا ذکر ہو۔ مولانا احمد نیشاپوری نے کہا، یہ ہمارا مہمان ہے اور حکومت کا ذمہ ہے، حضرت شیخ المشائخ کا مرید ہے، یہ دیوگیر کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے،
تمہیں تحقیقات کے دوران ان سب باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم اسے کوتوال کے پاس نہ لے جاؤ، بلکہ کوتوال سے کہو کہ وہ حضرت سلطان المشائخ سے اس کے متعلق خود جا کر بات کر لے۔ آدمی نے کرخت لہجے میں کہا، یہ باغی ہے، اس نے کئی مقامات پر ہندوؤں سے ملاقات کی اور کہا کہ میرے راجہ رام دیو کو علاؤالدین نے لوٹا تھا، لہٰذا ہندوؤں کو علاؤالدین سے انتقام لینا چاہیے۔ ایسے سنگین جرم کی سزا موت ہے۔ ابھی یہ گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ حضرت کے خادم خاص خواجہ اقبال آئے۔ انہوں نے کوتوال کے آدمی سے کہا، حضرت نے فرمایا ہے ہم ہردیو کو کہیں جانے نہ دیں گے۔ علاء الملک ہمارے پاس آئے اور بتائے کہ ہردیو نے کیا جرم کیا ہے۔ آدمی نے کہا، تمہارے حضرت کو کس طرح معلوم ہو گیا کہ میں ہردیو کو گرفتار کرنے آیا ہوں؟ میں نے تو کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ بہرحال میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ تمہارے حضرت درویش ہوں، صاحب کمال ہوں، کوتوال کے پیر ہوں، وزیر کے پیر ہوں، کچھ بھی ہوں، مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ میں شاہی مجرم کو لینے آیا ہوں، اس کو لے کر جاؤں گا۔ انکار کرو گے تو اس کا سر لے جاؤں گا۔ جو آدمی اس کی حمایت کرے گا اس کا بھی سر لے جاؤں گا۔ خواجہ اقبال سخت کلامی سے ڈر گئے، مگر خواجہ محمد نے جواب دیا، کس کی مجال ہے جو ہمارے مہمان کو حضرت کی اجازت کے بغیر یہاں سے لے جائے؟ یہ سنتے ہی کوتوال کے آدمی نے میان سے تلوار کھینچ لی۔ یہ دیکھتے ہی خواجہ موسیٰ نے دوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کلائی مروڑ کر تلوار چھین لی۔ مولانا احمد نیشا پوری نے بھی اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھیں شیر کی آنکھوں کی طرح چمکتی تھیں، ہونٹوں سے کف ابل کر داڑھی پر ٹپک رہے تھے۔ وہ مسلسل گستاخانہ الفاظ زبان سے نکال رہا تھا۔ شاید حضرت نے کسی آدمی کو کوتوال کے پاس بھی بھیجا ہوگا۔ وہ خود وہاں آ گیا۔ اس کے ساتھ 12 ہتھیار بند آدمی تھے۔ علاء الملک نے خواجہ سید محمد کو ادب سے سلام کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس آدمی کو یہاں لوگوں نے پکڑ کر بٹھا رکھا ہے تو اس کے چہرے پر برہمی پیدا ہوئی۔ خواجہ سید محمد نے ساری کیفیت کوتوال کو سنا دی۔ تب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اپنے آدمی سے کہا، تم کو میرے پیر کی شان میں یہ گستاخی مناسب نہیں تھی۔ میں نے پہلے بھی یہ شکایت سنی تھی کہ تم میرے حضرت کے خلاف کچھ کہا کرتے ہو۔ جاؤ کوتوالی، واپس جاؤ، آئندہ ایسی حرکت نہ ہو ورنہ تم کو اس عہدے سے الگ کر دیا جائے گا۔ جب کوتوال کے سب آدمی چلے گئے تو اس نے مجھ سے نرمی کے ساتھ پوچھا، تم نے اجمیر، ملتان اور لاہور کے فلاں فلاں ہندوؤں سے سلطان کے خلاف باتیں کی یا نہیں؟ ہردیو نے جواب دیا، سوائے ملتان کے کسی اور مقام پر میں کسی ہندو سے نہیں ملا۔ ملتان میں جو چند ہندو ملے وہ میرے ہم وطن تھے۔ انہوں نے باتوں باتوں میں اس حملے کا ذکر کیا جو سلطان نے بادشاہ ہونے سے پہلے دیوگیر پر کیا تھا، مگر میں نے ان لوگوں سے سلطان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ حکومتوں میں تو ایسا ہوا کرتا ہے، کیا ہمارے ہندو راجا دوسرے ہندو راجاؤں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے؟ کوتوال نے کہا، تم سچے معلوم ہوتے ہو۔ ہمارے پاس جو اطلاع آئی ہے وہ ملتان سے آئی ہے۔ وہ ہندو بھی گرفتار ہو کر دلی آ گئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ رام دیو کے جاسوس ہیں اور ہندو رعایا کو بادشاہ کے خلاف بھڑکانے کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان دیا ہے کہ تم کو بھی اسی کام کے لیے رام دیو کے بیٹے سنگل دیو نے بھیجا ہے۔ تمہارے وہ تینوں رشتہ دار بھی اسی کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، جنہوں نے سلطانی نظر کے موتی حضرت سے حاصل کر کے کپڑے کی تجارت شروع کی ہے۔ وہ بھی اس سازش کے مجرم ہیں۔ چونکہ تم میرے پیر بھائی ہو اور حضرت کی خاص نظر تم پر ہے، اس لیے اصل حقیقت بیان کر دو گے تو میں تم کو بچا لوں گا۔ ہردیو نے کہا، جو سچی بات تھی میں نے کہہ دی۔ میں خواجہ حسن اللہ سنجری کے ساتھ دیوگیر سے یہاں آیا تھا اور خود ان کے کہنے سے آیا تھا۔ مجھے کسی نے کسی کام کے لیے دلی نہیں بھیجا۔ کوتوال نے کہا، اچھا، میرے ساتھ حضرت کے پاس چلو، آپ جو فرمائیں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ جب ہم دونوں خواجہ اقبال کے ہمراہ حضرت کی خانقاہ پہنچے تو آپ حجرے میں تھے۔ خواجہ اقبال نے اندر جا کر اطلاع دی۔ حضرت نے ہم دونوں کو اندر بلا لیا۔ تعظیم کر کے ہم مؤدب سامنے بیٹھ گئے۔
اس وقت آپ کے چہرے پر اس قدر جلال تھا کہ نہ کوتوال علاء الملک کچھ عرض کر سکا، نہ میری زبان سے کوئی بات نکلی۔ آپ نے خود ہی فرمایا، علاء الملک، سلطان سے کہہ دو کہ وہ میرے آدمیوں کو نہ ستائے، ہر دیو پاک دل اور پاک عمل ہے۔ علاء الملک نے تعظیم ادا کر کے دس بستہ عرض کیا، میں سلطان سے حضرت کا فرمان بیان کر دوں گا، لیکن سلطان ہردیو کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، جاؤ اس کو لے جاؤ، وہ اس کو دیکھ لے، ہم اس کو دیکھتے رہیں گے۔ حضرت کے اس ارشاد میں اس قدر ناراضگی کا اثر تھا کہ ہم دونوں کانپنے لگے اور سلام کر کے باہر آ گئے۔ بادشاہ سے ملاقات۔ جب ہم گھوڑے پر سوار ہو کر شاہی محل کے قریب آئے تو علاء الملک نے اپنے آدمی سے تلوار لے کر میرے گلے میں ڈال دی اور میری پگڑی بھی اتار کر گلے میں حمائل کر دی۔ اس حیت سے مجھے علاء الدین خلجی کے پاس لے گیا۔ بادشاہ ایک چوکی پر بیٹھا تھا اور اس کا 1000 دیناری غلام ملک کافور پیچھے کھڑا رومال سے مکھیاں اڑا رہا تھا۔ جب بادشاہ کے سامنے پہنچا تو جھک کر اس کی تعظیم کی اور ہاتھ باندھ کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ پھر علاء الملک نے ترکی زبان میں حضرت شیخ المشائخ کی سب باتیں بادشاہ سے کہیں اور یہ عرض کیا، ہردیو نے سچی سچی بات بیان کر دی ہے۔ جن ہندوؤں نے اس کی شکایت کی ہے وہ جھوٹے معلوم ہوتے ہیں، وہ یقیناً جاسوس ہیں۔ ہردیو نے تو ان سے کہا تھا کہ حکومتوں میں تو ایسا ہوا کرتا ہے، کیا ہندو راجا دوسرے ہندو راجاؤں کو نہیں لوٹا کرتے؟ علاء الدین خلجی کچھ دیر خاموش رہا، پھر علاء الملک سے کہا، اس کا چہرہ بھی ایسا ہی ہے جیسا اس کا دل پاک بیان کیا گیا ہے۔ مجھے حضرت سلطان المشائخ کی بات کا یقین ہے، لہٰذا میں نے اسے بے گناہ قرار دیا۔ اسے خلت دو، اسے کوئی اچھی نوکری دو، البتہ اسے دیوگیر جانے کی اجازت نہیں۔ اس کے ماں باپ کو دلی بلوا لو، کپڑے کے تاجروں کو بھی رہائی دو، وہ بے گناہ ہیں۔ ملتان سے گرفتار ہو کر آنے والے ہندو جاسوسوں کو ہاتھیوں کے آگے ڈال دو تاکہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ مجھے بادشاہ کے روبرو خلت اور 1000 اشرفیوں کی تھیلی دی گئی اور وزیر خطیر الدین کو حکم ہوا کہ ہردیو کے مناسب حال کوئی اچھی نوکری دیں۔ پھر میں نے بادشاہ کی تعظیم ادا کی اور وہاں سے رخصت ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ملک کافور مسکرا رہا ہے۔ میں علاء الملک کے ساتھ باہر آیا تو اس نے مجھ سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، مجھے بادشاہ سے اپنے گستاخ نائب کی نسبت حکم لینا ہے۔ پھر وہ اندر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اپنے آدمیوں کو حکم دیا، میرے گستاخ نائب کو بھی انہی ہندو جاسوسوں کے ساتھ بند کر دیا جائے۔ شاہی حکم ہوا ہے کہ وہ بھی کل ان کے ساتھ ہاتھیوں کے ساتھ مروا دیا جائے گا۔ شاہی محل سے ہم دونوں حضرت کے پاس آئے۔ علاء الملک نے ساری کیفیت بیان کی۔ آپ نے فرمایا، علاء الملک، تم ابھی سلطان کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ خدا تیری حفاظت کرے گا، تو ہر شریر کی شرارت سے بچایا جائے گا۔ ہندو جاسوسوں اور علاء الملک کے نائب کو معافی دے، ان کا انتقام قدرت خود ان سے لے گی۔ یہ سب دلی سے جلاوطن کر دیے جائیں۔ علاء الملک نے تعظیم ادا کر کے عرض کیا، حضور کا حکم ابھی بادشاہ کو پہنچا دیتا ہوں، جیسا جواب ہوگا شام تک حاضر ہو کر پیش کر دوں گا۔ حضرت نے فرمایا، ہم جواب نہیں چاہتے، ہم نے جو کچھ کہا ہے ویسا ہی ہوگا، جاؤ اور عمل کرو۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا، ہم نے تم کو دیوگیر جانے کی اجازت دی تھی، مگر بادشاہ تمہیں یہاں رکھنا چاہتا ہے۔ یہ تمہارے لیے بھی ٹھیک ہے اور بادشاہ کے لیے بھی۔ جاؤ اور سید محمد کے پاس ٹھہرو۔ میں نے 10 بستہ عرض کیا، بادشاہ نے مجھے خلت اور اشرفیاں دی ہیں، ان کے بارے میں مخدوم کا کیا حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا، جس کا جو حصہ ہے وہ اسی کے پاس رہنا چاہیے۔ تم یہ اشرفیاں اپنے ماں باپ کو بھیج دو کہ وہ دیوگیر سے دلی آ جائیں۔ پھر ہم دونوں باہر آئے۔ جب میں خواجہ سید محمد کے پاس آیا تو ان سب کو فکر مند پایا، کسی نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں نے ان سے ساری حقیقت بیان کی تو
تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد خواجہ سید محمد نے مجھ سے کہا، اب تو تم دیوگیر نہیں جاؤ گے؟ حضرت کا حکم بھی یہی ہے اور بادشاہ بھی یہی چاہتا ہے، مگر میرا دل آج کی باتوں سے ڈر گیا ہے۔ میں حکم کی تعمیل میں یہاں رہوں گا، مگر میرے دل میں یہاں رہنے کی وہ امنگ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ یہ سن کر خواجہ سید محمد نے کہا، ہردیو، یاد کرو حضرت سید محمد کرمانی کی باتیں۔ انہوں نے جو کچھ فرمایا تھا وہ سب پورا ہو کر رہے گا، چاہے تم پسند کرو یا نہ کرو۔ جو کچھ مشیت الہی میں ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔